اللہ حضرت، یہ جو آپ کا شعبہ ہے فتویٰ نویسی کے حوالے سے اور پھر درس نظامی کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ کن کن درسگاہوں سے آپ منسلک رہے اور آپ نے وہاں سے مطلب تعلیم حاصل کی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پر گامزن فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو کچھ ہو سک رہا ہے دین متین کی خدمت جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 1998 میں ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب جی میں پیدا ہوا، اور پنڈی گھیب قبلہ امیر المجاہدین دامت برکاتہم العالیہ رحمہ اللہ تعالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شہر۔ اچھا، کیونکہ پنڈی گھیب کا جو گاؤں ہے نکا کلاں، جی وہ پنڈی گھیب تحصیل ہے، اسی کا گاؤں ہے جہاں رضوی صاحب پیدا ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ تو ہمارا بھی گاؤں قریب ہی ہے، جو آبائی گاؤں ہے۔ جی۔ تو لیکن والد صاحب کی تمنا یہ تھی کہ تاکہ میری جو اولاد ہے یہ تعلیم حاصل کرے، کیونکہ گاؤں کے اندر لوگ تعلیمی رجحان ہوتا نہیں ہے اتنا، اسی لیے ہمارے خاندان کے اندر ہمارا جو گھرانہ ہے وہ تقریباً تعلیم کے حوالے سے بہت آگے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو والد صاحب گاؤں سے تحصیل پنڈی گھیب کے اندر آ گئے اور وہیں جگہ خریدی، اور وہیں تقریباً ہمارے بہن بھائیوں نے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی، اور اسی طرح میں بھی پنڈی گھیب کے اندر پیدا ہوا 1998 کے اندر۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم ابھی شروع نہیں کی تھی کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 3-4 سال کا عرصہ تھا، میں تھا 3-4 سال کا، اور والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب والدہ دنیا سے چلی گئیں تو بڑے بہن بھائی تھے، والد صاحب تو کام پہ ہوتے تھے اسلام آباد، لیکن جو بڑی بہن تھی انہوں نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمارا جاری رکھا، اور یوں پنڈی گھیب کا ایک اچھا اسکول ہے فوجی فاؤنڈیشن اسکول، وہاں تک میں نے تقریباً 4th کلاس تک پڑھا۔ صحیح۔ اس کے بعد بقیہ کلاسیں ہائی اسکول نمبر 2 پنڈی گھیب، وہاں سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ سائنس کے اندر میں نے اچھے نمبرز کے ساتھ میٹرک پاس کیا۔ جی۔ اور اس کے بعد اب میرے جو بڑے بھائی ہیں، جو سب سے بڑے بھائی ہیں لیکچرار محمد رمضان صاحب، وہ چونکہ لیکچرار ہیں، انجینئر ہیں، تو ان کا ذہن تھا کہ یہ انجینئر بنے، اور جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں حضرت علامہ آفتاب صاحب، ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ درس نظامی کی طرف آئے، اور کیونکہ انجینئر ڈاکٹر تو بہت مل جاتے ہیں لیکن جو علماء ہیں ہمارے طبقے کے اندر بہت کم ہیں، تو بھائی کی یہ تمنا تھی اور ان کی خواہش تھی، تو یوں آپس میں دونوں بھائیوں کا یہ مباحثہ رہتا، لیکن جو عالم ہوتا ہے عالم کی شان ہی جدا ہوتی ہے، انہوں نے بڑے بھائی کو قائل کر لیا اور یوں انہوں نے مجھے کراچی بلا لیا۔ اب جب 2007 میں نے میٹرک کیا، اور 2007 میں یہاں کراچی آ گیا، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، تو اسی کے سسٹم کے تحت عثمان غنی وہاں سے میں نے شروع کیا۔ جامعہ عثمان غنی، احمد رضا، وہاں درجہ اولا ثانیہ میں نے پڑھا، پھر میں فیضان مدینہ ہی آ گیا، اور یہاں تقریباً میں نے 4 سال پڑھا۔ تو یوں 2013 کے اندر 6 سال کے اندر میں نے درس نظامی مکمل کر لیا، اور 6 سال کے بعد جب درس نظامی مکمل کر لیا تو ادھر سے میں دورہ حدیث میں تھا، اور پھر مجھے دارالفتاح کی طرف سے اور مسجد کی طرف سے آفر آئی کہ ہمیں یہ شخصیت چاہیے جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں۔ صحیح۔ تو کلفٹن بلاول چرنگی کے قریب جامع مسجد الخیر، تو وہاں سے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، جو کچھ ان کی شرائط تھی، تو میں پورا اتر رہا تھا، تو مجھے مرکز نے وہاں جامع مسجد الخیر میں امامت کے لیے بھیجا۔ صحیح۔ تو اب الحمدللہ عز و جل وہاں بھی تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ۔ تو اس کے بعد فوراً ہی میرا دورہ حدیث مکمل ہو جاتا ہے۔ دورہ حدیث کے بعد ذاتی میرا شوق تھا تدریس کا، لیکن جو میرے بھائی تھے حضرت علامہ مولانا آفتاب رضا مدنی حافظ اللہ تعالی، ان کی بہت زیادہ تمنا تھی، ان کا خواب تھا کہ بھئی یہ مفتی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے میرے لیے بڑی قربانیاں بھی دی،
اور آج اگر میں اس منصب پر پہنچا ہوں اور مجھے لوگ مفتی کہہ کر پکارتے ہیں، میرے فتاوی عام ہیں، تو اس کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ آج اگر میں تصانیف لکھ رہا ہوں اور منظر عام پر آ رہی ہیں، یہ سب بھائی کو، اور یہ جو بھائی ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب جب میں میٹرک میں تھا تو ابھی 2 مہینے پیپرز کو رہتے تھے اور والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد عام طور پہ جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دوسرے بہن بھائی اپنے چھوٹے یا بڑے بہن بھائیوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کما کے لائے اور اسے کام کاج پہ لگا دیا، ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ بھی خود بڑا ہو گیا، کما کر لائے۔ لیکن میرے بھائیوں نے بڑا میرا ساتھ دیا، اور ان کی تو یہ تمنا تھی جتنا یہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ تو دوران طالب علمی مجھے باہر بھیجنے کی بھی وہ خواب دیکھتے تھے اور ان کی یہ خواہش رہتی تھی، لیکن میں نے خود ہی یہاں ہی محنت کر کے میں آگے بڑھتا گیا۔ اور پھر بڑے بھائی کی یہ تمنا تھی علامہ آفتاب رضا مدنی صاحب کی کہ بھئی یہ مفتی کورس کریں، اور اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جی فرمائیے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ والرضوان، جی آپ نے اتنا تصانیفی کام کیا، اتنا کچھ لکھا، اپنی پوری زندگی لکھتے رہے، تو خود امام اہل سنت ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے کیا اس سب کا کریڈٹ وہ حسن میاں کو جاتا ہے۔ جو حسن میاں ہیں وہ اگر اس میدان میں آ جاتے اور امام اہل سنت گھر کے کام کاج کرتے تو آج وہ امام اہل سنت کی طرح اعلی حضرت مشہور ہوتے۔ ان کی بھی میں نے تصانیف پڑھی، رسائل حسن ہے، اس کے اندر ان کی تحریر بھی لاجواب ہے۔ جی تو حضرت میں یہاں انٹرپٹ کروں گا، میں نے جو ہے خلفائے اعلی حضرت کے حوالے سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ سے استاد زمان علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ایک رشتہ آیا ہے اعلی حضرت کی صاحبزادی کے لیے، تو اس رشتے کے حوالے سے جب بتایا تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو ہے ظاہر ہے کہ انتظامات کا معاملہ ہوتا ہے شادی کا، اور آپ جو ہے رشتہ جب آیا ہے تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے عنقریب، تو تیاری بھی تو کرنی ہوگی ہمیں۔ تو استاد زمان علیہ رحمہ نے فرمایا آپ بس اوکے کیجئے، تیاریاں تمام ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اس قدر مسرت کا اظہار فرمایا کہ آپ نے، کیونکہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کو استاد زمان علیہ رحمہ نے جو ہے تمام مشاغل سے اور تمام دنیاوی معاملات سے جو ہے نا مستغنی کر دیا۔ جی مستغنی کیا ہوا تھا، صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اعلی حضرت کی جو ہے علمی مصروفیات تھیں، دینی مصروفیات تھیں، اور سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ اس میں اتنا وقت دیا کرتے تھے کہ گھر کے معاملات کے لیے بہت کم وقت بچا کرتا تھا۔ تو استاد زمان علیہ رحمہ اس میں اس حوالے سے اپنا کافی وقت دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم جائیں گے ایک وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ موجود